السلام علیکم۔ ایک عام آدمی کی حیثیت سے آج آپ سے مخاطب ہوں۔ بڑا آج ایک بہرحال نازک سا موضوع ہے، تو ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کو میری بات اختلاف کریں، بری لگے، لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آتا، کیونکہ میں سسپینس پیدا نہیں کرتا ویوز لینے کے لیے۔ میں ڈائریکٹ بتا دیتا ہوں کہ بھائی آج اس موضوع پہ ایک عام آدمی کے کیا خیالات ہیں وہ پیش کر رہا ہوں۔ آج ہم محرم 10 محرم کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اور 10 محرم کے حوالے سے میں یہ دیکھتا ہوں آج کل کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ یزید کی حمایت میں بول رہے ہیں۔ اب میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یزید کی حمایت میں کیوں بول رہے ہیں۔ سن 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ پیش آیا، اور سن 61 ہجری سے لے کے آج تک ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ آج 1400 سے زیادہ سال ہو چکے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی کہ کوئی یزید کے حق میں بولا ہو، اور اگر بولا بھی ہوگا تو وہ وہیں بات ختم ہو گئی۔ لیکن آج پھر خواہ بولنا شروع ہو گئے۔ بھائی اہل بیت کی محبت، یہ اہل بیت کون ہے؟ اہل بیت جن کی وجہ سے کائنات بنی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جو اس کائنات کا بنانے والا ہے، اس کائنات کے اپنے سب سے پیارے محبوب کے گھر والے، آج کسی کو، ہمارے بچے کو یا کسی کو کانٹا بھی لگتا ہے، بخار بھی ہوتا ہے، 100 سے بخار اوپر چڑھ جائے، سب پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، ان کو اس طریقے سے جو ہے وہ ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اور ہم پھر انہی لوگوں کی حمایت کر رہے ہیں جو اس واقعے کے ذمہ دار تھے۔ میری تو سمجھ سے باہر ہے۔ اچھا چلے، میں کوئی حوالے نہیں دیتا، کوئی کسی طریقے کے کوئی ہسٹری کے یا احادیث کے کوئی حوالے نہیں دیتا۔ یہ میری نالج اور میرے علم سے بہت اوپر کی باتیں ہیں۔ جو دانشور لوگ ہیں وہ حوالے دیتے ہیں، وہ جیسا بھی ہے۔ میں صرف آپ سے ایک سادہ سا سوال پوچھتا ہوں جو ایک عام آدمی کے ذہن میں آتا ہے، جو یزید کی حمایت کرتے ہیں، کہ کیا آپ اپنے بچے کا نام یزید رکھو گے؟ صرف یہ مجھے آپ بتا دیں، اور آپ ڈیٹا نکال کے دیکھ لیں۔ آج کل تو چیٹ جی پی ٹی، میٹا، ڈیپ سیک، آپ گوگل میں ڈال دیں، ان 1400 سالوں میں کتنے لوگوں نے اپنے بچے کا نام یزید رکھا ہے، اور کتنے لوگوں نے اپنے بچے کا نام حسین رکھا ہے۔ ساری حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ مثال یہ ہے کہ ایک زمانے میں ہم تو یہاں، میں اردو بول رہا ہوں آپ کے سامنے، اس کلچر کا، یہی بر صغیر پاک و ہند، اس کلچر کا رہنے والا ہوں۔ اس کلچر میں کچھ لوگ فلموں میں کام کیا کرتے تھے جو برے کردار ادا کیا کرتے تھے، مثلاً پران، پریم چوپڑا۔ اس زمانے میں ان تک کے نام لوگوں نے رکھنا بند کر دیے تھے۔ آپ جا کے ہسٹری دیکھیں، 50 سال 60 سال کسی نے اپنے بچے کا نام پران، گبر سنگھ یا پریم چوپڑا نہیں رکھا، بلکہ آج بھی آپ اپنے بچے کا نام پریم چوپڑا رکھ لو، ہندو کمیونٹی میں دیکھ لو کتنے لوگ پریم چوپڑا رکھتے ہیں اپنے بچے کا نام، لیکن ہیروز کے نام پہ سب اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں۔ تو یہی ایک کسوٹی کافی ہے کہ آپ اپنے بچے کا نام، یا کتنے لوگوں نے ان 1400 سالوں میں یزید کے نام پہ اپنے بچوں کا نام رکھا ہے۔ توبہ توبہ۔ اور آج آپ یزید کی حمایت کرتے ہیں۔ بھائی اس کے دور حکومت میں تو ہوا، اور اس کے جب امام علی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری تو زبان بھی کانپتی ہے بھائی اتنی محترم ہستیوں کا نام لیتے ہوئے۔ ان کا سر مبارک اس کے سامنے پیش کیا تو وہ چھڑی سے اس سے چھیڑ چھاڑ کی اس نے، اور آپ کیا اس کی ذمہ داری کریں گے؟ چھڑی سے وہ اس نے چھیڑ چھاڑ کی، تو آپ اس کی حمایت کرتے ہیں۔ اور پھر 3 ضعیف
سوالات کہ مجھے واپس جانے دو، 3 شرائط، یا جہاد میں چلا جاؤں، یا یزید سے ملوا دو. یہ تو اتنی یعنی بالکل بے معنی باتیں ہیں کہ جھگڑا ہی اسی بات کا تھا. اگر انہوں نے اپنے خود ایسی شرائط پیش کی تو جھگڑا ہی ختم ہو جانا تھا. پھر تو بات ہی ختم تھی. پھر وہ جس شخص کو یہ شرائط دیں وہ تو نائب خلیفہ ہو جاتا اگر وہ لے جاتا، بجائے اس کے کہ اس پہ اب قیامت تک لعنت ملامت ہو رہی ہے. وہ تو نائب خلیفہ ہو جاتا اس وقت. یزید نے اس کو نائب خلیفہ بنا دینا تھا، اپنا دایاں ہاتھ. لیکن یہ سب ظاہر ہے جھوٹی باتیں ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. اور لوگ آپ یہ دیکھیں، بڑے بڑے جو شاعر ہوتے ہیں، بڑے بڑے دانشور اہل علم، انہوں نے ایسے ہی تو نہیں کہا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. بھائی یہ واقعہ کا لوگ تو انکار کر رہے ہیں سرے سے، لیکن اس واقعے کا اثر، یا انگلش میں جس کو امپیکٹ کہتے ہیں، وہ امپیکٹ قیامت تک قائم ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کربلا نہیں ہوتی تو اسلام اسی صورت میں رہتا؟ وہ جنہوں نے مکہ کے اوپر حملہ کر دیا اور مکہ خانہ کعبہ ڈھانے لگے تھے اور مسجد نبوی کو استبل بنا دیا، گھوڑے باندھ دیے وہاں پہ، وہ کیا خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کو رہنے دیتے؟ کیا اسلام اس صورت میں ہم آج پریکٹس کر رہے ہوتے جو کربلا نہیں ہوتا؟ تو کچھ سوچنے کی بات ہے. انہوں نے تو اپنا خون دے کے اسلام کو زندہ کیا، اپنی قربانیاں دے کے اسلام کو زندہ کیا. ورنہ تو آج نہ خانہ کعبہ ہوتا شاید، اور نہ مسجد نبوی. تو ظاہر ہے کہ وہ تو اکھاڑ پھینکتے، استبل تو بنا دیا تھا. اور کیا کرتے؟ اس میں آپ تھوڑا بنو ہاشم اور بنو امیہ کے تاریخ بھی پڑھ لیں. میں تو ذکر نہیں کروں گا، میں ایک عام آدمی کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں. اور نقطہ صرف میرا آج یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کا نام یزید رکھ دیں گے یا نہیں رکھ دیں گے؟ اور کیا آپ صدقے دل سے یہ دعا کریں؟ کون سی دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا انجام، میں تو خیر اس میں سے ہمارا کا لفظ نکال رہا ہوں، کہ کیا آپ کا انجام یزید کے ساتھ ہو یا اہل بیت کے ساتھ ہو؟ سچے دل سے دعا کر لیں خانہ کعبہ کے سامنے جا کے، ساری حقیقت سامنے آ جائے گی. اور آج آپ بیٹھ کے جو ہے یزید کی حمایت کرتے ہیں. بعد میں جو شیعہ سنی کے معاملات ہوئے وہ تو پھر بہرحال اسلام دشمنوں نے اپنے حساب سے رکھنے ڈالے. لیکن اسلام زندہ ہے تبھی رکھنے ڈالے نا. اگر اسلام کو ہی نقصان ہو جاتا، خدا نہ خواستہ، میرے منہ میں خاک، نعوذ باللہ، توبہ توبہ، جو کہ حضرت امام حسین نے قربانی دے دی اور اسلام کو زندہ کر دیا تا قیامت. اب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، اتنا اس واقعے کا اثر ہے. اب تو کوئی اسلام کو نقصان پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے وعدہ، اللہ تعالیٰ کا دین ہے یہ. نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی دی، اپنے نانا کے نام کی لاج اور نانا کے دین کی لاج رکھنے کے لیے قربانی دی اتنی بڑی. اور آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ بیعت نہیں کی اس وجہ. بھائی بیعت کیسے کرتے؟ ان کو پتہ تھا، ان کے زمانے میں یہ انہوں نے حرکتیں شروع ہو گئی تھیں. انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ یہ، اور وہ پھر کوفہ جا رہے تھے. جانے دیتے، اگر ان سے نہیں تھی ان کو خطرہ تو جانے دیتے. ایسے کتنی تنظیمیں ہمارے ملک میں چل رہی ہیں، کتنی جو ہے وہ سازشیں چلتی رہتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ کوئی ایسا کوئی معاملات نہیں تھے. اور اپنے نانا کی لاج رکھنے کے لیے، نانا کے دین کی لاج رکھنے کے لیے، اور آپ جو ہے حمایت کر رہے ہیں. بہرحال میرا تو یہی آپ سے سوال ہے، آپ صرف 2 دعائیں کر لیں. ایک یہ، 2 کام کر لیں. ایک یہ
سچے دل سے دعا کریں کہ آپ کا انجام یزید کے ساتھ ہو۔ ہم تو کہتے ہیں ہماری تو دعا یہ ہے، ہاتھ جوڑ کے دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمارا انجام اہل بیت کے ساتھ کرے اور اہل بیت کی محبت اور عشق ہمارے دل میں ہمیشہ قائم رکھے، آمین۔ اور آپ اپنے بچے کا نام، نواسے کا نام، پوتے کا نام یزید رکھ دیں، پھر ہم مانیں گے کہ آپ کچھ شاید 1% آپ نے کچھ صحیح کام کیا ہے۔ بہرحال اپنے خیالات پہ نظر ثانی کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے۔ السلام علیکم۔